چوتھے امام کی ایک کتاب صحیفہ کاملہ، خود امام نے لکھی نہیں ہے لیکن تقریباً سمجھیے کہ لکھی ہے، بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے. اس کو پڑھنے سے پہلے یعنی اس کتاب میں امام کی دعائیں، اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیجئے جو اسی کتاب کے شروع میں. خود معصومین نے کس طرح یہ کتاب لکھوائی. اس کی دعا نمبر 15 وہ ایسی دعا ہے. چوتھا امام، آج ولادت میں چوتھا امام کا ذکر بھی ہے کیونکہ لوگ کم کرتے ہیں تو میں زیادہ کر رہا ہوں. بیماری کے حوالے سے جب بیماری نہیں آئی نا اور ہر آدمی ڈر رہا ہے کہ آنے بھی نہ پائے، لیکن بیماری کے حوالے سے جو چوتھا امام فلسفہ دے رہا ہے ہم کو، دعا نمبر 15 صحیفہ کاملہ، جس کا ایک اور نام صحیفہ سجادیہ بھی، اور جس کا ٹائٹل ہے اخت القرآن. یہ کتاب قرآن کی بہن ہے. اس میں ایک جملہ، جیسے آقا حسین کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا کہ صحیح معنوں میں اگر آقا کے میدان کربلا کے وہ خطبے بتا دیے جائیں جس کے اندر دین کی خاطر مرنے کا ثواب بتایا گیا ہے، کسی کو زندہ رہنے کا دل ہی نہ چاہے، ہر آدمی سوسائڈ کر کے مر جائے. جو موت کے حوالے سے آقا حسین نے ایک حسین پیغام دیا، چوتھے امام نے بیماری کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے. دعا نمبر 15 آدھے پیج کی دعا، ایسی کہ وہ دعا کا اگر آپ خالی ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو کبھی صحت مند ہونے کا دل نہ چاہے، آپ کا دل چاہے وہ بیماری رہے، پڑے رہے بستر کے اوپر. امام فرماتے ہیں چوتھا امام کی ولادت کا جشن ہے. چوتھے کے بھی کچھ حدیثیں تو پڑھنا ہے نا. چوتھے امام فرماتے بہت ہی مختصر، خدا بندے جو میں بیمار ہو گیا ہوں تو اس سے کتنا مجھے فائدہ ملا ہے. نہ مجھے اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنے جسم سے، اپنی باڈی سے کوئی محنت کرانا پڑ رہی، نہ زبان کو حرکت دینا پڑ رہی، نہ دل میں کوئی خیال لانا پڑ رہا، اور مسلسل نیک اعمال میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ روایت کہ جتنی دیر تم بیمار رہو گے تمہارا مسلسل نامہ اعمال عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، تم کو عبادت ہی نہیں کر رہے ہو. نماز میں تو ہاتھ پاؤں چلانا ہے نا، روزے میں تو اپنے آپ کو فاقے میں ڈالنا ہے نا، دعائے کمیل اور قرآن پڑھنے میں زبان کو تو حرکت دینا ہے نا. ارے خیال تو لانا ہے فلاں نیکی، بیماری میں اس میں سے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا ہوں، اور مسلسل میری نیکیوں کا اور عبادتوں کا میٹر چل رہا. تو آدمی کا واہ اس سے زیادہ اور اچھی کیا چیز ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی تمہیں نماز کا بھی ثواب ملے، روزے کا بھی ثواب ملے، حج کا بھی ثواب ملے، قرآن کا بھی ثواب ملے. واقعہ اگر صحیح معنوں میں وہ دعا آدمی چوتھے امام کی زبان سے سنتا تو دل ہی یہ چاہتا کہ بستر ہی پہ پڑا رہے. اور بیمار جو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں نا، مسجد مت جاؤ، امام بڑے مت جاؤ، چاہے نہ ڈاکٹرز کی طرف سے منع ہو نہ حکومت کی طرف سے منع ہو، لیکن بیمار پڑ جائیں گے. تو جملے بھی ہیں امام کے موت کے حوالے سے. جب مولا علی بلاتے تھے آؤ میرے ساتھ جہاد کرو، لوگ گھبراتے تھے نا کہ مولا نہیں جا رہے. کہا کیا اس سے موت سے بچ جاؤ گے؟ تم اپنے بستر پہ لیٹے ہوگے، موت تو وہاں بھی تمہیں آئے گی. خیر یہ تو ذرا سا سینسیٹیو ایشو ہے،